بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی احادیث مبارکہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے صحیح مفہوم جاننے، پرکھنے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اس کی کرم فرمائی ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آخر تکبر کسے کہا جائے گا؟ تکبر ہے کیا؟ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھے کپڑے پہنے جائیں، اچھا کھانا کھایا جائے، اچھی سواری استعمال کی جائے، خوشبو اور عطر لگائی جائے، اسے بھی بہت سارے لوگ تکبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا بچھونا، اچھی سواری، اچھے انداز میں رہنا، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ آئیے میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے تکبر کے مفہوم کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اس جملے کو سننے کے بعد ایک صحابی رسول نے فرمایا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے، اس کی چپل اچھی ہو۔ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ حسین و جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، الکبر، تکبر ہے کیا وہ ہمیں جاننا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے، حق بات کا انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھا جائے۔ یہ جو میں نے روایت پیش کی آپ کے سامنے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم سماج میں ایسا دیکھتے ہیں، ایک سچ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے لیکن کہنے والا ہم سے مرتبے میں تھوڑا نیچے ہے، عہد و منصب اس کے پاس نہیں، رنگ و روپ اس کے پاس نہیں ہے، بہت علم والا منہ نہیں ہے۔ ہم اس حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کی بات نہیں مانتے، کیا پڑھا لکھا ہے وہ، کیا جانتا ہے وہ سماج میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اگر اس کی بات شریعت کے موافق ہے، اگر اس کی بات عقل کے موافق ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے، چاہے اس کا مرتبہ ہم سے کم ہو، چاہے اس کے پاس عہدے اور منصب نہ ہو، چاہے وہ حسین و جمیل نہ ہو، ہمیں اس کی بات ماننا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہمارے پاس تو عہدے ہیں، ہمارے پاس تو مالداری ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، یاد رکھیے۔ کون سا تکبر؟ یہ وہ تکبر ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ چیز داخل ہو جائے اور رہ جائے تو ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ تکبر اسلام کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے۔ پھر آپ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ حق کو ٹھکرا دیا جائے، حق کو چھوڑ دیا جائے، حق بات نہ مانی جائے، حق کے معاملے میں کہا جائے کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور لوگوں کو کمتر سمجھا جائے،
लोगों को घटिया समझा जाए, लोगों को हकीर समझा जाए, लोगों को मामूली समझा जाए, ये तकब्बुर है। हमें अपने ज़हन दिमाग से तकब्बुर को निकाल देना चाहिए। हक बात जहां से भी आए, जिस जगह से भी आए, इल्म की चीज जहां से आए, जिस जगह से भी आए, जिसकी जानिब से भी आए, हमें उसे इख्तियार करना चाहिए। याद रखिए, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छी सवारी, उम्दा चाल ढाल, ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि अल्लाह तो इन चीज़ों को पसंद फरमाता है। अल्लाह तो चाहता है कि हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों के असरात बंदों पर जाहिर हो। तकब्बुर ये है कि हक को ठुकरा दें और लोगों को हकीर समझे, मामूली समझे। आइए दुआ करते हैं, अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने ज़हन दिमाग में, अपने क़ल्ब जिगर में हम तकब्बुर को दाखिल नहीं होने देंगे और अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह हमें तकब्बुर से दूर रखिए और अपने उन बंदों में शामिल फरमा लीजिए जो बंदे तेरे नज़दीक मकबूल हैं और जिन बंदों को तू आला इल्लीन में जगह देने वाला है, हमें उन लोगों में बना दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन।